بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یکرہ من الاحتیال فی الفرار من الطاعون۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی مصیبتوں سے، خاص طور پر جو وبائی امراض ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ایسا ہیلا کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی وبائی امراض کے بارے میں جو ہے وہ انسان اس کی بجائے کہ اللہ پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ نے جو اس سلسلے میں ہدایات دی ہیں ان کے اندر ہیلا سازی کر کے جو ہے وہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس طرح شاید اس کا فائدہ ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہوگا، تو اس لیے یہ چیز جو ہے یہ مکروہ ہے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابن شہاب عن عبداللہ بن عامر بن ربیعۃ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خرج الی الشام فلما جاء سرغ بلغه ان الوباء وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فرجع عمر من سرغہ۔ یہ ایک حدیث ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا تھا اور اس لشکر کے جو سپہ سالار تھے وہ ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع دی کہ شام کا ایک ابتدائی حصہ جو ہے، خاص طور پر جو مدینہ منورہ کی طرف علاقہ پڑتا ہے شام کا، وہ اس کا نام ہے سرغ، غین کے ساتھ۔ تو یہ تو ہم نے فتح کر لیا ہے، لیکن صورتحال اس کی یہ ہے کہ ہم جب اس کے اندر داخل ہوئے ہیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ یہاں طاعون کی بیماری جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کے مطابق یہ سوچ میں تھے کہ اس کے بعد میں جو ہے وہ بڑا لشکر لے کر جو ہے وہاں پہنچوں گا، لیکن جب ان کو جو ہے وہ یہ خبر ملی کہ سرغ کا علاقہ جو ہے یہ فتح ہو گیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر باقاعدہ اپنے پروگرام کے مطابق نکلے، لیکن سرغ کے علاقے میں پہنچ کر جو ہے وہ ابھی باہر ہی تھے سرغ کے کہ اطلاع ملی کہ شام کے اندر جو ہے وہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ سرغ بھی شام کا ایک حصہ ہے، تو یہ وبا جو ہے یہاں پھیلی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اس کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا۔ کچھ صحابہ جو تھے وہ اس مشورہ کا موقف رکھتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ اللہ پر توکل کریں اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ داخل ہو جائیں، ہم اللہ کے راستے میں جو ہے وہ آئے ہیں، اب اللہ کے راستے میں جو ہے ہمیں اس علاقے میں رہنا چاہیے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بار صورت مختلف مشورے جب ہوتے رہے تو اس معاملے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مشورہ یہ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا کر جو ہے یہ مشورہ دیا۔ آپ کا فرمان یہ سنایا کہ جب تم کسی ایسے علاقے میں پہنچو جہاں وبا ہو تو اس وقت تم اس علاقے میں جہاں وبا ہو داخل نہ ہو، اور اگر تم
وہاں موجود ہو تو وہاں سے نکلو نہ، یعنی نہ تو اس میں داخلہ جو ہے وہ جائز قرار دیا اور نہ جو ہے اس سے نکلنا جائز قرار دیا۔ اب اگر یہ صورتحال ہوتی کہ آپ کہتے اس سے نکل چلو، تو اس کا تو معنی یہی تھا کہ انسانی تدبیروں کے مطابق یہ بھی ایک تدبیر ہے، چلو جی آپ جو ہے وہاں سے نکل چلیں بھاگیں۔ جیسے کہ آج جو ہے وہ یہ کرونا جو ہے اس کے بارے میں لوگوں نے یہی کیا ہے کہ جتنے باہر لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پاکستان میں رہنے والے جو پاکستان آ گئے، دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے، اس لیے کہ عام طور پر جو لوگ کام کرنے والے ہیں کام تو ٹھپ ہو گئے، اور اس کی وجہ سے جو ہے کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ مارکیٹیں بند، اور اسی طرح اپنا یونیورسٹیاں تعلیمی ادارے وہ بھی بند۔ تو ان حالات میں اب وہاں ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب انہوں نے جو ہے وہ خاص طور پر یہ جو طبیبوں کی زبان میں طبیب کہتے ہیں کہ جی بیماری جو ہے یہ متعدی ہوتی ہے، تو اس لیے متعدی بیماری والا جو شخص ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو ملنا نہیں چاہیے، ورنہ یہ بیماری آپ کو لگ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے جو ہے وہ یہ سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جو وہاں ہو وہ وہاں سے نہ نکلیں اور جو باہر ہو وہ وہاں نہ جائیں، تو انہیں اصل میں جو ہے یہ بات سمجھ آئی کہ اس معاملے میں جو ہے وہ ہمیں توکل جو ہے وہ سکھایا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ پر اعتماد کریں، اس لیے کہ جس کی جو کچھ بھی تقدیر ہے وہ اسے مل جاتی ہے۔ یعنی جو لوگ وہاں موجود ہونے کی وجہ سے اگر بیمار ہوئے اور ان کو جو ہے وہ حادثے پیش آئے تو یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، اور اگر جو ہے وہ جو باہر ہیں وہ اپنے سر لینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہ ہوں بلکہ باہر والے جو ہیں باہر سے ہی واپس چلے جائیں، تو یہ بھی تقدیر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہ موقف اختیار کر کے جو ہے وہ جو اندر تھے ان کو منع کر دیا۔ ان کے اندر بڑے بڑے صحابہ تھے، ان میں ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے جو سر کے علاقے کے اندر تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ کہہ دیا کہ آپ نہ نکلیں، اور خود جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس حدیث کے مطابق جو ہے وہ واپس ہو گئے۔ تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ دیکھیے صحابہ کو جو ہے اس دکھ میں رہنے دینا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خود باہر نکل جانا، یہ اصل میں ہدایت جو ہے یہ وحی کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ اس کے راوی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ اس کا مفہوم سمجھنا کہ کیا ہے۔ بعض لوگوں نے اصل میں اس کا مفہوم جو ہے وہ بگاڑ دیا، اور اس کا جو ہے وہ اتنا پراپیگنڈا کر دیا ہے کہ اب جو لوگ یہ مرض اپنے اندر رکھتے تھے، اس لیے کہ آج کل ہمارے بہت اچھے تعلقات جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ ہیں، اسی طرح ہمارے پرانے تعلقات جو ہیں وہ سب سے بڑے اچھے ہیں۔ امریکہ تو ہمارے لیے جو ہے وہ پولیس مین بنا ہوا ہے، برطانیہ ہے، اور یورپ کے پورے علاقے جو ہیں وہ ہمارے ان سے تعلقات ہیں۔ اور آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج کے طور پر جو ہے وہ ایک ایسا گاؤں ہو جو آفاقی قسم کا گاؤں ہو، تو اس جو ہے وہ دنیا کی حالت بنی ہوئی ہے۔ اب لوگوں کو جب اطلاع ملی تو جو آ سکتے تھے وہ تو آ گئے، اگرچہ جو ہے وہ حکومتوں نے یہ کام کیا کہ اپنے جہاز جو ہے وہ ایسے کیے کہ جو ان کے جو باشندے ہیں ان کو لے جائیں، لیکن اصل میں یہ کام جلدی میں نہیں ہو سکا، تو اس لیے انہوں نے پھر اب اس کے لیے جو ہے وہ دو کام کیے ہوئے ہیں، مارکیٹیں بھی بند کی ہوئی ہیں۔ اصل میں تو ضرورت تھی مارکیٹ بند کرنے کی چائنا کو اس لیے ضرورت تھی کہ جو چائنا ہے اصل میں یہ بیماری جو ہے یہ
چائنا میں اس لیے پہلے آئی ہے کہ چائنا کے رہنے والے جو ہیں وہ جو غذا کھاتے ہیں وہ غذا جو ہے وہ بڑی گندی غذا ہے۔ اب دیکھیے نا، ہم اوپر سے تو ہاتھ دھوتے رہیں اور اسی طرح جو ہے وہ ہم کسی کے قریب نہ لگیں، دور رہیں، لیکن حالت ہماری یہ ہے کہ ہم گندی غذا کیا ہے دیکھیے، کتے، بلیاں، چمگادڑ، سانپ، چھپکلیاں، چوہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سارے کھاتے ہیں۔ اور وہاں جو مارکیٹ تھی کتے اور بلی خاص طور پر، وہ بہت بڑی مارکیٹ تھی۔ اس طرح ان کی غذا تو تھی یہ، اور چائنا والے ہر چیز ہی کھا جاتے ہیں، لیکن یورپ جو ہے وہ کچھ اور چیزوں کو کھاتا ہے۔ اگرچہ چائنا کے علاوہ کوریا والے جو ہیں وہ بھی کتے ہی کھاتے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ جس طرح ہمارے ہاں بکرے لڑکے ہوتے ہیں، اس طرح وہاں کتے جو ہیں وہ لڑکے ہوتے ہیں۔ تو کوریا والے تو خاص طور پر کتا کھانے والے ہیں، اور یورپ کے اندر جو ہے وہ سور کھایا جاتا ہے، اور یہ جو سور ہے یہ اسی طرح یورپ میں بکتا ہے جیسے ہماری دکانوں کے اوپر جو ہے وہ پیکٹ تیار ہوتے ہیں، بڑا شاندار پیکٹ ہوتا ہے جس کے اندر جو سور انہوں نے بند کیا ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ بڑے گوشت کے اندر اسے بھی جس طرح گائے، بھینس یہ بڑا گوشت ہے یہ بکتا ہے، اس طرح سور بھی جو ہے وہ اس طرح بکتا ہے۔ اب جو ہے وہ دیکھیے ان کو تو ہوش ہے، امریکہ نے یہ کام کیا کہ جتنے سور تھے ان سور کو جو ہے وہ یہ جو ہوتے ہیں نا ٹرک ہو گئے یا یہ ایک ٹریکٹر ہوتے ہیں جو خاص طور پر نہیں بلڈوزر نہیں، جو ہوتے ہیں جو ہڑتال کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں، کنٹینر، اچھا کنٹینر جو ہیں ان کے اندر یہ سور جو ہے یہ بھرے، اور ایک جگہ پر انہوں نے جو ہے وہ آگ جلائی ہوئی تھی، تو سارے کنٹینر جو ہے وہ آگ میں جا کر جو ہے وہ پھینک دیے، گویا کہ یہ سور جو ہے ان سب کو جلا دیا۔ اب دیکھیے کہ اس وقت ہوش آتی ہے جب کہ کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ سور جو ہے یہ بیماری پھیلانے والی چیز ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود سور کا گوشت جو ہے بڑے ذائقے سے کھاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں جو ہیں جو اللہ نے منع کی ہیں، صاف بات ہے کہ ہم لوگ تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ مجھے کسی نے جو ہے وہ ایک فلم دکھائی جس کے اندر جو ہے ایک آدمی نے، وہ غالباً چائنا کا ہے، تو اس آدمی نے یہ کیا ہے کہ بڑا چوہا جو ہے، وہاں چوہے بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، بڑا چوہا جو ہے اس نے پکڑا ہوا ہے، اور لوگوں کو دکھا کر جو ہے وہ اس چوہے کا سر اس نے اپنے منہ میں ڈالا، اور اس نے جو ہے گردن سے جو ہے وہ دانتوں سے توڑ کر جو ہے وہ سر جو ہے وہ چبانا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ تو ایسا دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتے، یہ چیز برداشت ہی ہوئی کہ اس طرح جو ہے وہ ہمارے سامنے ساتھ ہنس رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کی معیشت ایسی ہو، اب آپ بتائیے کہ اللہ کا یہ عذاب نہیں ہے، یہ حقیقت میں ان پر اللہ کا عذاب ہے۔ اور انشاءاللہ آپ پڑھیں گے حدیث میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اصل میں اللہ کا عذاب ہے۔ پہلے تو امتیں اور قومیں جو ہے اس سے تباہ ہوتی رہی ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے جو اثرات ہیں بقیہ وہ رکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے اب یہ بقیہ جو اثرات ہیں یہ لوگوں کے ہاں جو ہے وہ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہیں وہ باہر نہ نکلیں، اس لیے کہ جب اللہ کے عذاب کی صورت میں جیسے ہمارے ہاں ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فوراً جو ہے وہ عمارتوں سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں۔ تو حالانکہ قرآن مجید میں ایک اشارہ ہے، تو وہ اشارہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت بھاگنا نہیں چاہیے۔ 17 سپارے کے شروع میں ہے کہ جب ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ دوڑیں لگا دیتے ہیں اس سے نکلنے کے لیے۔ اس وقت ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو نہیں دیکھتے، اکیلے جو ہیں وہ نکل آتے ہیں۔ تو یہ 17ویں سپارے کے
جو شروع کے الفاظ ہیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر اللہ نے کیا کہا ہے۔ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، جب انہوں نے ہمارا عذاب جو ہے وہ محسوس کر لیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ تمام چونکڑیاں بھر کر جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں۔ لا ترکضوا، یہ چونکڑیاں بھر کر جو ہے بھاگنے کا کام نہ کرو جی۔ ورجعوا الی ما اترفتم فیہ، اب لوٹو اس کی طرف جو تمہیں دولت جو ہے، جو آسائشیں اور تمہیں جو ہے وہ دولتیں دی گئی ہیں ان کی طرف لوٹو۔ اب ان کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ اور اپنے گھروں کے اندر لوٹو، گھروں سے نکل آئے ہو تم۔ مطلب اصل میں یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک تقدیر ہوتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے، اور یہ عذاب بھی بتایا کہ یہ عذاب جو ہے یہ سابقہ عذابوں کے اثرات ہیں، تو اس لیے اللہ کا حکم جو ہے اس کے مطابق بجا لانا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ان کو تو ہوش آ گئی، بلکہ کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ چائنا نے جو ہے وہ اپنی وہ مارکیٹ جس میں کتے اور بلی تھے، بلیاں بکتی تھیں، وہ بند کر دی، بہت بڑی مارکیٹ تھی۔ یعنی انہیں سمجھ آئی کہ کتے بلیاں جو ہیں ان کا بھی کچھ اثر ہے وبا میں۔ اب یہ بتائیے کہ کاش کہ یہ اس سے یہ سمجھتے کہ اسلام ہے کیا۔ یعنی اسلام کے اندر دیکھیے غذا کتنی پاکیزہ ہے۔ یعنی اگر یورپ جو ہے یہ حلال جانور بھی کھاتا ہے تو ان کو حلال جانوروں کو جو ہے وہ ذبح کر کے نہیں کھاتا، اگر بلکہ میں نے تو ایسی مشینیں دیکھی ہیں جن کے اندر یہ بکرے اور اسی طرح کے جانور جو ہیں سنگوں والے، میں نے دیکھا کہ ان مشینوں کے اندر ڈال دیے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ان کی ٹانگیں اور ان کے ہاتھ وغیرہ جو ہے وہ پہلے پکڑ لیتی ہے اندر سے مشین، اور اس کے بعد جو سارا جانور جاتا ہے وہ آواز تو خیر نہیں تھی، وہ ساری جو تھی وہ ویڈیو ہی تھی، تو اس میں نے دیکھا کہ وہ جانور جو ہے گزرتا ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور جو ہے پورا قیمہ ہو کر جو ہے قیمے کی صورت میں باہر آ رہا ہے، اور یہ قیمہ جو ہے وہ یورپ امریکہ استعمال کرتا ہے۔ اس کے اندر ان کے گوبر، ان کی آنتیں اور ان کے تمام وہ اعضاء جو گندگی کی وجہ سے دھونے پڑتے ہیں وہ ان کو دھوتے ہی نہیں۔ اسلام نے کتنا عظیم کام کیا ہے کہ اسلام نے جو ہے وہ یہ بتا دیا ہے کہ تمہارے لیے طیبات حلال ہیں اور جو خبائث ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ یعنی گویا کہ خبائث کیا کر وہ تمام چیزیں جو انسان جو ہے وہ اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن یہ نفرت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک انسان جو ہے وہ اس سے بچتا رہے۔ آپ کو کوئی کہے کہ آپ جو ہے کتا کھا لیں یا گدھا کھا لیں، آپ نہیں کھائیں گے، لیکن ان لوگوں کے لیے تو یہ بڑی جو ہے وہ مزے کی چیز ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چھپکلیاں، سانپ، چمگادڑ اتنے مہنگے جو ہے وہ ان کی یخنی جو ہے اتنی مہنگی ملتی ہے کہ یہ امیروں کی نشانی ہے کہ وہ چمگادڑ کا سوپ پئیں۔ اور اسی طرح یہ چمگادڑ بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جو ہے وہ انسان کے ساتھ تو اس کی مانوسیت نہیں ہوتی ہے، رات کو نکلتا ہے، اور آپ نے بعض دفعہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو بجلی کی تاریں ہوتی ہیں ان کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جانور جو ہیں جب یہ باہر نکلتے ہیں تو یہ تار پر بیٹھتے ہیں۔ اچھا، تار پر بیٹھ کر انہیں کرنٹ کیوں نہیں لگتا؟ اصل میں وہ تار جو ہوتی ہے نا وہ دو فیز میں سے ایک فیز ہوتا ہے، یعنی یا پازیٹیو یا نیگیٹو، تو اگر یہ ایک فیز ہو تو وہ کرنٹ نہیں مارتا، لیکن بعض دفعہ جو ہے وہ چمگادڑ اس لیے لٹک جاتے ہیں کہ جب چمگادڑ اڑتا ہے تو اس کے پر بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے جب یہ ایک تار کے پر جو ہے وہ سہارا لینا چاہتا ہے تو دوسری تار سے بھی اس کا دوسرا پر لگ جاتا ہے۔ جب ظاہر ہے کہ دونوں تاروں سے، جیسے کہ آپ جو ہے وہ کسی جگہ کھڑے ہو کر جو ہے ایسی چیز جو اپنے اندر سے جو ہے وہ کرنٹ کو روکتی ہے، آپ دیکھیں کہ آپ بجلی کا کام کرنے کے لیے عموماً دستانے پہنتے ہیں یا آپ جو ہے وہ کوئی نیچے کوئی ایسی چیز رکھ لیتے ہیں جس سے کوئی آپ کو جو ہے وہ کرنٹ نہ پڑے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ نیچے کرنٹ سے کیوں بچتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر نیچے کوئی اور چیز ہوئی، جیسے کہ جو ہے کوئی لوہا ہوا، کوئی دھات ہوئی، تو وہ پھر کرنٹ جو ہے وہاں سے گزر جاتا ہے، اور گزر کر جو ہے وہ
گویا کہ اس وقت پازیٹیو اور نیگیٹو آپس میں مل جاتے ہیں. تو اس لیے جب پازیٹیو کے ساتھ نیگیٹو مل جائے بس پھر انسان ختم ہو جاتا ہے. تو اس کو تو ہے. اور خاص طور پر دو قسم کی بجلی ہے, ایک ڈی سی ہے اور ایک اے سی ہے. ڈی سی تو جو ہے وہ دھکا دیتی ہے, اور اے سی جو ہے یہ پکڑ لیتی ہے اور اس کے بعد انسان کو کھینچ لیتی ہے. لیکن یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے وہ صرف اسی کو نہیں کھینچتی جو اس کو ہاتھ لگائے یا اس کے ساتھ, بلکہ صورتحال یہ ہے کہ بجلی کی طاقتیں ہوتی ہیں. بعض بجلیاں ایسی ہیں کہ آپ ان کے قریب جائیں تو آپ کو کھینچ لیں گی. ابھی آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تو بجلی کی جو طاقت ہے, حتیٰ کہ بجلی کی طاقت جو ہے وہ اتنی بڑی بھی ہوتی ہے کہ یہ آپ دستانے پہن کر یا کپڑے کے ساتھ آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. تو یہ اصل میں پاور کی بات ہے. تو جو پاور زیادہ ہوتی ہے وہ تو پھر آپ ہاتھ میں دستانے بھی پہن لیں پھر بھی آپ کو جو ہے وہ کرنٹ پڑ جائے گا. تو اس طرح جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنے عذاب آ چکے ان کے جو باقیات تھے وہ اللہ نے رکھے ہوئے ہیں, اور وہ کسی جگہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ وہاں سے نکلو نہیں, یہ بڑا اہم ہے. اب صورتحال یہ بنی ہے کہ جو لوگ ان علاقوں میں معیشت کے لیے ان کاموں کے لیے گئے ہوئے تھے, وہاں کوئی اور کسی کام کے لیے جاتا نہیں, مال و دولت کے لیے لوگ جاتے ہیں, اس لیے کہ وہاں جو ہے وہ ان کی جو معاشی سٹیٹس ہے وہ کافی اونچا ہے. تو اس لیے جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو کھانے پینے جو ہے یہاں وافر ہے, اور ان علاقوں میں اگر جاؤ جو ترقی پذیر ہیں تو وہاں تو بھوک ہی ہے. بنگلہ دیش ہو, اس طرح فلپائن ہو, پاکستان ہو, ہندوستان ہو, یہ سارے وہ علاقے ہیں جہاں جو ہے وہ غربت ہے, اور لوگ جو ہے وہ ان علاقوں میں جا کر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مالدار ہو گئے ہیں. اگرچہ ان کی بڑی آزمائش ہوتی ہے, بیوی بچے جو ہیں وہاں نہیں جا سکتے, اور بھی ان کی مشکلات ہوتی ہیں, اس کے لیے پھر کوئی نہ کوئی قانون سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں وہ. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو بجلی ہے یہ ایک جو ہے وہ سفر کرنے والی چیز ہے. تو اس لیے جب کوئی چیز اس کو روکتی ہے تو اس کی رکاوٹ بن جاتی ہے. لیکن اگر کوئی روکنے والی نہ ہو, جو نہیں روکتی اس کو بولتے ہیں موصل, اور جو روکتی ہے اس کو بولتے ہیں غیر موصل. تو اس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ جو لکڑیاں وغیرہ ہیں اور اس طرح جو ربڑ کی بعض قسمیں ہیں وہ جو ہیں وہ غیر موصل ہیں, یعنی ان میں سے یہ جو بجلی ہے وہ گزر نہیں سکتی. تو میں نے اب آپ کو بتایا کہ صورتحال یہ بنی ہے کہ ان علاقوں سے جو لوگ نکلے تھے اب وہی جو ہے وہ اپنے علاقوں میں پہنچ گئے ہیں. اب یہ ہے کہ بیماری ایک ہوتی ہے کہ جب قوت مدافعت زیادہ ہو تو بیماری جلدی ختم ہو جاتی ہے, لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو جراثیم انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں ابھی وہ اپنی طاقت نہیں پکڑتے کہ انسان جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے, لیکن اس کے اندر جراثیم کا اثر ہوتا ہے. تو اس لیے جب وہ اپنے علاقوں میں گئے تو وہاں جو ہے وہ جراثیم نے اثر یہ کیا کہ وہاں جو اور لوگ تھے وہ بھی اسی بیماری کا شکار ہونے لگے. اور ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ ہمیں تو صاف سی بات ہے, یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ کب رکے گا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ رکے گا نہیں, اس لیے کہ اس کے پیچھے اگر سیاست دیکھیے تو وہ در حقیقت یہ تمام مارکیٹیں بند کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ دیکھیے اگر مارکیٹوں میں جو کاروبار ہوتا ہے وہ منافع کا کاروبار ہوتا ہے, کوئی وہاں نقصان کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا. منافع کا کاروبار آپ چھوڑ کر جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ جائیں گے, ایک تو جو آپ کی صلاحیتیں ہیں وہ ساری کی ساری تباہ ہو جائیں گی گھروں میں بیٹھ کر بیکار. اور اسی طرح مارکیٹوں میں جب آپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس طرح صورتحال جو ہے وہ پھر انسان کی وہ جو جراثیم ہوتے ہیں وہ پھر پھیلتے ہیں. اور میری رائے تو یہی ہے کہ یہ جراثیم جو ہیں یہ ان ملکوں میں پھیلائے گئے ہیں جن ملکوں کو جو ہے وہ امریکہ نے جو ہے وہ, چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہوگی, جراثیم کے ذریعہ سے جنگیں ہوں گی. یعنی کیا مطلب کہ اپنی اس ترقی کی وجہ سے وہ جراثیم منتقل کر دیں گے, اور جراثیم جب منتقل کریں گے تو وہاں جو ہے بیماریاں پھیل جائیں گی. اب آپ دیکھیے کہ زیادہ متاثر کون ہوا, چائنا اور اس کے علاوہ ایران. باقی رہ گئے
سعودی عرب اور پاکستان وغیرہ یہ تو بیچارے اصل میں پیچھے لگنے والے ہیں، یہاں تو کوئی سوچ بچار اپنی ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ آئی ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں نا ان کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کیا گیا ہے، یعنی علماء کی توہین اتنی زیادہ کی جاتی ہے کہ اب بعض لوگ جو ہے وہ خود کہنے کو تو اپنے آپ کو علماء میں سے شمار کرتے ہیں لیکن ہیں بالکل جاہل۔ میں اس لیے ایک شخص کا نام لیتا ہوں کہ وہ کہنے کو تو وہ اہل حدیث ہے لیکن جماعت اسلامی سے اس کا تعلق ہے اور اس کی رشتہ داری بھی یہاں ہے۔ جو مکتبہ ہے وہ ان کے رشتہ داروں کا ہے، ان کے داماد کا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ہر کام پر کوئی نہ کوئی ایسی لچر بات چھوڑ دیتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا نام ہے عبداللہ دانش۔ میں گیا ہوں، اس کی جو مسجد ہے وہ بھی باہر کے علاقے میں ہے، یعنی کسی ایسے علاقے میں نہیں ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی جو ایسا شوشہ چھوڑتا ہے جو فتنہ ہوتا ہے۔ اس نے مولانا مودودی کی جب کتاب پڑھی خلافت و ملوکیت، تو مولانا مودودی کی جو یہ کتاب تھی نا اس نے پڑھ کر اس سے متاثر ہوا اور اس نے جو ہے وہ یہ فتویٰ دیا اور امریکہ سے کتاب اتنی مہنگی چھاپی کہ اس کے کاغذ بھی جو ہے وہ میرے خیال میں شاید یہاں نہ ملے، اتنا موٹا کاغذ ہے اس کا۔ اور وہ کتاب اس نے چھاپ کر جو ہے یہ دلیل لی ہے کہ دیکھیے بخاری کتاب جو ہے، بخاری چھاپی ہے، بخاری کتاب جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان کو جو ہے وہ علیہ السلام دیکھا گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بعض کتابیں جو ہیں وہ ایسی جگہ چھپی ہیں جو لوگ خود جو تھے وہ تشیع کا شکار تھے، اور انہوں نے جو ہے بخاری کے اندر جو ہے یہ چیزیں اصل میں صلی اللہ علیہ وسلم یا رضی اللہ عنہ ہو یا اسی طرح جو یہ چیزیں جو علیہ السلام ہے یہ اصل میں کتاب کا حصہ نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اگر کتاب کا حصہ ہوتی تو پھر عام جو بخاری چھپتی ہے اس کے اندر علیہ السلام ہوتا۔ عام بخاریوں میں تو صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اس طرح ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا رحمہ اللہ، لیکن وہ جو خاص بخاریاں ان کا حوالہ دے دیا۔ بھائی وہ بخاری ہے تو باقی ساری بخاری نہیں ہے جن کے اندر جو ہے وہ یہ لفظ ہی موجود نہیں علیہ السلام۔ اب اس نے جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیا، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس کتاب سے جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس طرح کی گندی چیزیں لے کر جو ہے وہ اب اس نے ایک کتابچہ چھاپا ہے کرونا کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو اس نے علماء کو جو ہے کہا ہے کہ یہ بہت ہی حقیر لفظ بولے ہیں، مجھے لفظ یاد نہیں ہے۔ شروع میں ہی جو ہے اس نے لکھا کہ علماء کا یہ کام نہیں ہے، یہ طبیبوں کا کام ہے۔ اللہ کے بندے طبیب جو ہیں وہ شریعت سے واقف نہیں ہوتے، فتویٰ جس نے دینا ہے وہ تو شریعت سے واقف شخص دے گا، اور جن لوگوں کو شریعت کا الف با بھی نہیں پتہ وہ کیسے فتویٰ دے گا۔ سب سے پہلے اس نے علماء کو جو ہے وہ برا بلا کہا ہے اور کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھتے معاملات کو، طبیب سمجھتا ہے۔ حالانکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ طبیب جو ہے وہ خود جج نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی معاملہ جو ہے وہ طبیب سے متعلق ہو تو طبیب کو جو ہے وہ عدالت میں بطور گواہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر جو ہے وہ علماء نے فتویٰ دینا ہو تو وہ جو اس طرح طبیب ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ کہیں کام نہیں ہے کہ مفتی جو ہے وہ طبیب بن جائے اور علماء جو ہے وہ سارے جو ہیں وہ حقیر بن جائیں۔ تو اس طرح سے اس نے کتاب لکھی ہے، تو بڑی گندی کتاب ہے، اور وہ شخص جو ہے جو کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس لیے اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ یہاں کتاب چھاپ دیتے ہیں، اور اتفاق سے جو اس کے سمدھی ہیں وہ بہت عزت والے آدمی ہیں۔ میں نام نہیں لیتا، لیکن آپ کو میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ کس طرح ہوا ہے کہ یہی لوگ جن کے اندر جراثیم تھے وہ جب دوسرے علاقوں میں گئے تو وہاں جو ہے یہ بیماری پھیلنے لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایسے کام دیے ہیں، بلکہ لکھنے والے یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم منہ پر لگاتے ہیں نا یہی جو ہے وہ بسا اوقات ہمارے لیے جو ہے وہ بیماری بن جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بار بار سانس بار بار لینے سے ظاہر ہے کہ وہ تو گندا ہوتا ہے، اس کو تو دھونے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دھوئے بغیر جو ہے وہ منہ پر لگایا ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ لیکن ایسے لوگ ضرور مل جاتے ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ وہ آدمی جو ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب سے اس نے یہ کتاب لکھی ہے نا علیہ السلام علیہ، میں نے وہ کتاب بھی پڑھی تھی، تو مجھے خاص طور پر میرے ایک عزیز نے توجہ دلائی اور وہ اس سے متاثر ہو گئے، کیونکہ پہلے ہی وہ کچھ متاثر تھے۔
تو میں نے پھر انہیں کہا کہ نہیں، یہ جو علیہ السلام لکھا گیا ہے یہ بخاری کے سارے جو ہے چھاپنے والوں نے نہیں لکھا، کسی ایک دو کے اس طرح جو ایران سے چھپی ہے، اسی یہ کاروبار ہے، بخاری چھاپنا کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ اب یہ جو قرآن مجید کا کاروبار ہے آپ دیکھیے بہت وسیع ہے، اور یہ ہے کہ جو ملک جو ہے وہ قرآن مجید کو اس طرح نہیں مانتے وہ بھی جو ہے قرآن مجید چھاپتے ہیں۔ اور میں نے تو مقابلہ دیکھا ہے باقاعدہ ایرانی بچوں کا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اتنا شاندار تلاوت کرتے ہیں کہ واقعی سن کر حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں قرآن حفظ کا اہتمام نہیں ہے۔ اصل میں ایران کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید حفظ کرنے کا اتنا اہتمام نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں سب کچھ جو ہوتے ہیں وہ ان کے وہی ہوتے ہیں جو ان کے جو آیت اللہ یا آیت اللہ کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ یہ سارا کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو تو شریعت کی بھی ضرورت نہیں ہے، شریعت بھی ان کی جو ہے وہ آیت اللہ ہی دیتے ہیں، اور ان کو ویٹو پاور حاصل ہوتی ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس طرح سے جو ہے یہ مرض جو ہے وہ پھیلا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس کے مطابق عمل نہیں ہوا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے دیندار ہیں وہ بھی جو ہے اس میں غور کرنے کی بجائے بالکل پاگلوں کی طرح اس میں لگ گئے ہیں، اور میں نے دیکھا بڑے بڑے دیندار ڈاکٹر جو ہیں بڑا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ جو خاص طور پہ اس کو کیا بولتے ہیں جی، جو منہ پر لگایا جاتا ہے ماسک، یہ ماسک جو ہے وہ ڈاکٹر تو بہت اہتمام کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر آتے ہیں، کافی دن جو ہے وہ یہاں جمعہ ہی نہیں پڑا، پہلے وہ ہمیشہ ہر جمعے میں آگے ہوتے تھے، تو جمعہ ہی نہیں پڑا۔ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ کرونا جو ہے پھیل رہا ہے، آپ وہ احتیاط نہیں کرتے، بلکہ اس دفعہ وہ آ گئے تو دیکھا انہوں نے کہ یہاں 6 فٹ کا فاصلہ نہیں، کہتے ہیں یہ میں تو اسی لیے نہیں آتا کہ یہاں 6 فٹ کا فاصلہ نہیں رکھتے آپ۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں طبیب کو تو اللہ موقع دے مولویوں کو بیوقوف کہنے کا، اور اسی طرح جو ہے وہ سیکولرسٹ جو ہیں مولویوں کو بیوقوف کہنے کا موقع ان کو دے دے۔ وہ پہلے ہی مولوی جو ہے وہ بیچارہ 2 رکعت کا امام بن کر جو ہے وہ ذلیل ہے۔ تو میں اس سے زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے آپ کو جو حدیث سنائی ہے اس میں دیکھ لیں، میں حدیث کا ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب شام کی طرف نکلے، جب وہ سرق علاقے میں گئے ہیں یہ، تو بلغہ ان کو یہ بات پہنچی ان الوباء وقع بالشام، کہ یہ وبا جو ہے یہ پورے شام میں پھیلی ہوئی ہے، اور سرق جو ہے وہ بھی شام کا حصہ ہے۔ تو مشورہ کیا، لیکن یہاں بات لمبی نہیں ہے، تو ان سے جو ہے وہ عبد الرحمن بن عوف نے ان کو خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب تم کسی زمین کے بارے میں سنو کہ وہاں جو ہے وہ وبا موجود ہے، تو آپ نے جو ہے وہ اس زمین میں آنا نہیں، آپ نے وہاں جو ہے وہ جانا نہیں ہے، اور جب تم یعنی وبا والی زمین میں داخل ہی ہونا، جب یہ تم سنو کہ اس زمین میں جو ہے وہ وبا موجود ہے اور اس میں تم بھی اسی زمین میں ہو، تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے جو ہے وہ وہاں سے نکلنا نہیں، فرارا منہ ہو۔ یہ لفظ بڑا اہم ہے، فرارا منہ ہو، مطلب یہ ہے کہ بہانے تو لگائے جاتے ہیں، کتاب الحلہ میں امام بخاری کو لائے ہیں کہ بہانے اور لگائے جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اتنا عرصہ جو ہے اپنے ماں باپ سے نہیں ملے تھے، یوں ہے وہ ہے۔ عام لوگوں کو دینداری کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اب چونکہ یونیورسٹیاں بھی بند ہیں، میرا ایک نواسا جو ہے وہ سنگاپور یونیورسٹی میں جو ہے وہ پڑھتا ہے، تو اس نے جو ہے وہ ہم سے رابطہ اس کا رہتا ہے، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ جی میں کیا کروں؟ میں نے کہا تم نے یہیں رہنا، تم نے نہیں نکلنا سنگاپور میں۔ تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ میں نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ میری صورت عام طور پر یہ ہے طرح آ جائے تو الحمدللہ میں اس زلزلے میں جو ہے وہ باہر نہیں نکلتا، کیونکہ مجھے یہ آیت یاد آ جاتی ہے کہ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم، یعنی خاص طور پر جو ہے ہمارے والد صاحب جو ہے
انہوں نے ہماری تربیت یہ کی تھی کہ زلزلے سے تم نے بھاگنا نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ غصہ آتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ میرے عذاب سے بھاگ رہا ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، باہری کوئی ایسی چیز ہو جائے جس سے کوئی نقصان بہت بڑا ہو جائے۔ تو ایسے ہوتے ہیں معاملات، جیسے کہ اب لوگ جو نکل کے وہاں سے آئے ہیں انہوں نے جو ہے یہاں وبا پھیلا دیا، اور ذرا سے حالات ایسے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، بڑی عید آ رہی ہے، اس پر قربانیاں ہوں گی، باقاعدہ آپ کو ہدایت دی جا رہی ہے موبائل پر کہ آپ نے قربانیاں جو ہے الگ الگ نہیں کرنی، آپ اسے ڈال دیں۔ کیا مطلب ہے کہ جو ایسے ادارے ہیں یا حکومت ہے جو اس طرح قربانیاں جو ہے وہ لے کر حصے ڈالتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ شامل ہو جاؤ تاکہ گھروں میں جو ہے یہ گندگی نہ پھیلے۔ اللہ کے بندو، وہ جو چائنا اور جو یورپ اور امریکہ جو ہے جو سور کھا رہے ہیں وہ اس سے زیادہ گندا ہے۔ یعنی سور کی علامت یہ ہے کہ جب وہ ہے وہ پخانہ کرتا ہے تو پہلا کام اس کا یہ ہے کہ فوراً مڑ کر جو ہے پخانے کو کھائے۔ اس لیے سور جہاں پلتے ہیں وہاں انہوں نے یہ کام کیا ہوتا ہے کہ زمین کو ایک نشیبی بنا کر جو ہے وہ ساتھ پانی چھوڑا ہوتا ہے کہ اس کے پخانہ کرنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ پانی بہا کر لے جائے تاکہ سور اس کو کھائے نہیں، لیکن پھر بھی پانی فوری کیا بہائے گا، سور جو ہے اتنی دیر میں کھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ صورتحال بنتی ہے۔ تو بہر صورت میں نے آپ کو خاص طور پر یہ حدیث جو ہے اس کی تشریح اس لیے کر دی ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں جو وبا کا نام ہے کورونا، یہ حقیقت میں ہماری بیوقوفی سے پھیلی ہے بیماری، ورنہ یہ ہے کہ یہ جس کی سازش تھی اس نے صرف امریکہ کو یعنی چائنا میں کرنا تھا اور اسی طرح جو ہے وہ ایران میں کرنا تھا۔ لیکن آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ جس طرح جو ہے وہ لوگ واپس اپنے گھروں میں گئے ہیں، امریکہ والے بھی جو ہیں وہ سارے امریکہ میں چلے گئے ہیں، تو وہ بھی بیماریاں لے کر امریکہ میں گئے ہیں۔ تو اس لیے خود امریکہ میں جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ یہ وبا وہاں بھی موجود ہے۔ ہم سے یہ کہ جتنے امریکی لوگ ہیں یا امریکہ کے رہنے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہنچ گئے۔ تو اس طرح سے یہ بیماری جو ہے یہ پھیل رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ اللہ پر توکل کرنا، اس لیے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر کو یہ حدیث سنائی، فرمان ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ غالباً ابو عبیدہ بن جراح نے یہ بات کہی کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، مطلب اصل میں یہ ہے کہ یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے کہ میں نہ داخل ہوں، اور یہ ہے کہ جو اندر ہیں وہ باہر نہ آئیں۔ اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابو عبیدہ جو تھے وہ بیچارے اسی تعاون کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں، اور بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں جو اس تعاون کی جو وہاں اندر موجود تھے، بیمار بھی ہوئے ہیں لیکن وہاں سے نکلے نہیں۔ لیکن ہمارا جو کہ ایمان کوئی نہیں ہے، ہمارا توکل تو بالکل نہیں ہے نا، اور پھر یہ ہے کہ اس وقت ہم بھاگتے ہیں کہ کسی طرح نجات مل جائے۔ تو خاص طور پر یہ جو ہے نا شریعت سے ناواقف لوگ، وہ جو ہے انہوں نے یہ کام بنایا ہوا بھاگنا۔ تو میں نے تو آپ کو بتایا کہ اسی لیے حدیث میں آ گیا، یہ اسی حدیث میں جو یہ چیز موجود ہے کہ ان سے تو آپ بھاگ کر نہ جاؤ۔ یعنی ویسے اگر آپ کو جو ہے کوئی مثلا ایسی صورت بن گئی ہے کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں اور وہاں ایسا علاج موجود نہیں ہے، تو یہ ٹھیک ہے کہ اس بیمار کو جو ہے وہ علاج کے لیے کسی اسپتال میں آپ لے جا سکتے ہیں اگر وہاں ایسے اسپتال نہ ہوں۔ لیکن صورت حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ویسے منع کیا ہے، اس لیے جو ہے وہ جس حد تک ہو سکے وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ تو اب صورت حال جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری کیا بنی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یہ بات کہہ کر کہ ہم تقدیر سے بھاگ کر تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے کہ ایک اونٹ جو ہے وہ خشک جگہ جاتا ہے اور وہاں وہ چرتا ہے، ایک اونٹ جو ہے وہ سرسبز جگہ جاتا ہے وہاں وہ چرتا ہے، یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ تو اصل میں انہوں نے کہا کہ یہ تقدیر ہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ چونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے آزمائش بھی بھیجی لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کا عقیدہ پکا تھا۔ اچھا، اب اگلی حدیث جو ہے وہ بھی پڑھ لیں۔ حدثنا ابو الیمان حدثنا شعیب عن الزہری، جی
حدثنا عامر بن سعد بن ابی وقاص انہ سمع اسامۃ بن زید یحدث سعدا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الوجع فقال رجز او عذاب عذب به بعض الامم ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن كان بأرض بقى بها فلا يخرج فرارا منه۔ اب یہ دوسری حدیث ہے، اس کے اندر جو ہے یہ اسامہ بن زید جو ہیں یہ صحابی ہیں، اور انہوں نے یہ حدیث جو ہے سنائی جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص کو، اور سعد بن ابی وقاص کا آپ کو علم ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو اسی لیے اب آگے لیا ہے کہ وہ سعد کو یہ خبر دے رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وجہ کہتے ہیں بیماری کو یا درد کو، تو یہ بیماری کے بارے میں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا رجزن، رجز کا معنی ہوتا ہے رسوائی، یہ رسوائی ہے یا عذاب ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے رسوا کرنے کہ انسانوں کو پتہ ہی نہ ہو اور یہ ہے کہ بیمار پڑ کر جو ہے وہ جاتے رہے، اور واقعی جب بڑی تعداد ہو جائے تو وہ رسوائی ہوتی ہے، اس وقت جو ہے وہ دفن بھی، تدفین بھی اور تکفین بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، آگے پھر جو ہے وہ رجزن او عذابن، یہ اس کی جگہ پر یہ جملہ معترضہ ہے، پھر اس کے بعد کہا گیا ہے عذب به بعض الامم، کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بعض امتوں کو، بعض قوموں کو جو ہے وہ عذاب دیا گیا، ثم بقی منہ بقیۃ، پھر اس میں سے کچھ عذاب کے آثار جو ہیں وہ باقی رہ گئے، فیذهب المرۃ ویأتی الاخری، وہ کبھی تو یہ اثرات جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور کبھی آ جاتے ہیں، تو اس لیے جب آ جاتے ہیں تو بیماری پھیل جاتی ہے، جب چلے جاتے ہیں تو بیماری نہیں پھیلتی، تو اس کو اللہ کا عذاب قرار دیا گیا ہے یہ وبا کو، تو اس لیے کہ اللہ کا عذاب وہی ہوتا ہے جو دوسروں تک پہنچ جائے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اس عذاب کے بارے میں 9 پارے کے اندر وہ آیت جو ہے وہ کیسی ہے، جی میں اس وقت جو ہے وہ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب، کہا کہ ان مصیبتوں سے بچو جو صرف جو ہیں وہ ظالموں کو نہیں آتی، بلکہ وہ جب آتی ہیں تو اس کے اندر ظالم غیر ظالم سب جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ نیت کے مطابق جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک لشکر آئے گا کعبے کو ڈھانے کے لیے، اب وہ جو لشکر ابھی کعبے کے قریب ہی پہنچے گا، یعنی ابھی مارکیٹوں میں ہوگا کہ ان کو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور وہ جو ہے وہ اس عذاب میں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، تو ان کی جو وہاں مارکیٹیں ہیں صرف وہ ختم نہیں ہوں گے بلکہ مارکیٹیں بھی وہاں جو ہیں تباہ ہو جائیں گی، وہاں جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہاں جو ظالم تھے ان کو تو خیر عذاب ملنا چاہیے تھا، ظاہر ہے کہ یہ جو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہے، لیکن جو ایسے لوگ نہیں تھے، نیک تھے اور دکانداری کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ان کی موت اس کے مطابق جو ہے وہ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے کہ تم مرتے وقت تمہاری جو تھی وہ کیا ایمان کی کیفیت تھی، تو جو تمہارا ایمان ہوگا مرتے وقت وہی ایمان جو ہے تمہارے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ آپ کو میں نے ترجمہ کر کے سنا دیا ہے، تو اب ویسے دل تو چاہتا ہے لیکن مسئلہ بہت اہم آگے آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے ہبا کا اور شفا کا،
امام بخاری نے اصل میں کوئی بات چھوڑی نہیں. دیکھیے شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ ہاں جی کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ یہ کتاب الحیل میں. پہلے تو جو ہے آپ نے جو ہے وہ کتاب جی اس میں پہلے تو آپ نے نیت کی بات کہی ہے، اس لیے کہ نیت بنیادی چیز ہے. پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر اس کے بعد پھر نکاح ہے. اچھا پھر وہ یہ ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے بیو، لیکن مطلب لین دین جو ہوتا ہے. جی اس کے بعد نہیں وہ تو خیر اسی کا حصہ ہے نا. جی مطلب ہے کہ انہوں نے بھی وہ ہیلا ہی کیا نا، وہ اسی کا حصہ ہے. آپ نے جو ہے ایک کمواری کا پہلے حدیث اس میں کمواری کا ذکر ہے، پھر حدیث لائے ہیں جس میں جو بیوہ کا یا شوہر دیدہ کا بھی ذکر ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یتیمہ کا ذکر لائے ہیں خاص طور پر. تو اس لیے کہ وہ بیچاری کو تو کچھ پتہ ہی نہیں یتیم ہونے کی وجہ سے، اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ عدالت سے آرڈر چلا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس آرڈر چلا گیا، اسے کیا پتہ ہے کہ ٹھیک ہے عدالت کا آرڈر آ گیا تو میں نے تعمیل کرنی ہے کہ نہیں کرنی، وہ ساتھ ہی راضی ہو جاتی ہے. اب میں نے آپ کو جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جو ہیلا کیا تھا. امام بخاری نے جو ہے وہ ان کے ہیلوں کو بیان کیا ہے کہ دیکھیے یہ ہیلے جائز نہیں ہیں، اور اسی لیے جو ہے ان کو دھمکی ملی تھی کہ اگر تم اس طرح کے کام کرتی رہو گی تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں لے جائے گا، اور تم سے بہتر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نبی کو بیویاں دے گا. تو اس لیے ان کے لیے جہاں جو ہے نا ثواب ذکر کیا ہے، وہاں ان کے لیے عذاب بھی بڑا ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے عذاب بھی دگنا ہے. یعنی امہات المومنین کے لیے آپ دیکھیے نا ذکر کیا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ وان کنتن تردن اللہ ورسولہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. آگے پڑھیے. ومن یقنط منکن اللہ ورسولہ. جی اس میں ہے ضعفین اجرہا مرتین، یعنی بیویوں کو گناہ بھی جو ہے وہ ثواب بھی دگنا ہے تو گناہ بھی دگنا ہے. ضعفین عذاب کے بارے میں بھی ذکر آ گیا. تو کہنے کا مقصد میں یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ تمام چیزیں، لیکن اب جو اصل میں شفع جو ہے وہ شفع یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب کوئی اپنی چیز بیچتا ہے تو اس کا جو حصہ دار ہے وہ اس کو چھوڑ کر اپنی چیز بیچ نہیں سکتا. پہلے حصہ دار سے کہے گا کہ تو نے لینی ہے تو اتنے پیسے میں دے دے، اور پھر اس کے بعد جو کسی کو دینی ہے تو وہ بھی اتنے پیسے میں دے گا. تو اس کو بولتے ہیں حق شفع. اور ہبہ کے اندر بھی ایسی باتیں ہیں، کچھ ہبہ کے اندر بھی کھیل کھیلے جاتے ہیں. اس لیے کتاب الہبہ گزر چکی ہے پیچھے کتاب البیوع میں، لیکن یہاں امام بخاری نے دوبارہ جو ہے وہ ہبہ کا باب باندھا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہیلے ہوتے ہیں وہ بھی بتائیں آپ کو. چلیے جی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو خوش رکھے. جی تو